قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا کہ اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کو نبی بنا کر کے عطا کیا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، عمر میں 3 سال بڑے تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فصیح اللسان بھی تھے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جانے، اسے راہ راست کی طرف دعوت دینے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما اور اس عظیم ذمہ داری کے کام میں اسے میرا مددگار و معاون بنا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اور نبوت عطا کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہی مربوط ہے. قرآن حکیم میں اکثر آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا نام آیا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کا ذکر 19 جگہ پر فرمایا ہے. ٹوٹل 20 جگہ آیا ہے، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے یا اخت ہارون فرمایا ہے. بہت سے مفسرین نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے ہے اور بہت پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی. لہذا یہاں اخت ہارون یا ہارون یعنی ہارون کی بہن جو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا یا اخت ہارون سے خطاب کیا حضرت مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو مریم کے جو بھائی ہارون تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے بلکہ وہ مریم کے بھائی تھے. اور چونکہ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ انبیاء اور صالحین اور بزرگوں کے نام پر وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، اس لیے حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا. اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا. اس سے لوگوں کو مغالطہ ہوا اور غلط فہمی میں شکار ہو گئے کہ یہاں بھی وہی ہارون علیہ السلام مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. زیادہ بہتر اور راجح قول یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں یعنی مریم کے بھائی جو تھے دوسرے ہارون ہیں. تو اس لیے اگر اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 28 میں جو یافت ہارون جو ہارون لفظ آیا ہے، اگر اس کو نکال دیں گے تو 19 مقامات پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر اس کو شمار کر لیں گے تو 20 جگہ ہو جائیں گے. آئیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کن کن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 248، النساء 163، الانعام 84، الاعراف 122، 142، یونس 75، مریم 53. اور اگر یا اخت ہارون میں ہارون علیہ السلام کا نام شمار کر لیا جائے تو آیت نمبر 28 ہے، لیکن وہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ دوسرے ہیں اور مریم کے بھائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں جو ہارون تھے وہ دوسرے ہیں. اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 30، 70، 90، 92، سورہ انبیاء آیت نمبر 48، سورہ المؤمنون آیت نمبر 45، سورہ الفرقان آیت نمبر 35، سورہ شعراء 13، 48، سورۃ القصص آیت نمبر 34، سورۃ الصافات آیت نمبر 114، 120. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن حکیم کی
آیت نمبر 142 سورۃ الاعراف میں فرمایا، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ لیا، پھر ہم نے 10 راتیں اور ملا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت 40 رات پوری ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، اصلاح اعمال کرنا اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، ان کو سامنے میں گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصے کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، یا تم چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو جائے جو تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی؟ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے وعدے خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ یہ ہوئی کہ ہمارے پاس فرعونیوں کے جو زیورات تھے ہم نے ان کو الگ جگہ اکٹھا کیا اور سامنے نے ان میں حصہ ڈالا اور ایک بچڑا بنا ڈالا جو خالی جسم تھا، اس سے ڈکارنے کی آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے، یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود، مگر موسیٰ راستہ بھول گیا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ انہیں جواب تو نہیں دے سکتا تھا اور ان کے ذرہ برابر نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں تھا؟ ویسے ہارون نے اس سے پہلے انہیں تنبیہ کی تھی، اے لوگو، تو اس بچڑے کی بنا پر گمراہ ہو گئے ہو، جبکہ تمہارا رب تو رحمان ہے، لہٰذا میرے پیچھے میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ لیکن قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم موسیٰ کے واپس آنے تک اسی کی پوجا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہارون، جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی سے کہنے لگے، میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے خطرہ تھا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 سے 94 کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوئے اور صحرائے سینا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل حور میں دفن ہوئے۔ جبل حور کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ مجموع البحرین، قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ کے ایک بندے عبد من عبادنا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان ہوا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، جیسا کہ اسے بخاری میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے۔ اس میں عبد صالح کا نام خضر بتایا گیا ہے، جنہیں بعض اسرار تقوینیہ کا علم عطا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی شان حضرت خضر علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے باغ درا کی طویل نظم خضر راہ میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور خضر علیہ السلام کے علم اسرار تقوینی کو مجمل طور پر ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے، کشتی مسکون جانے پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز سے قرآن کریم میں کیا گیا، اس سے یہ راجع نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ ان کے حیات ابدی کے بارے میں جو تصور عوام میں پایا جاتا ہے اس کی کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں، لہذا حقیقت یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جائے ملاقات کہاں ہے؟ قرآن مجید کی سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام مجمع البحرین بتایا گیا ہے۔ مجمع البحرین دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم کو کہتے ہیں، جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ سورہ کہف میں کون سے دو دریا اور ان کے سنگم مراد ہیں، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر سوڈان کی جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق آ کر ملتی ہیں۔ صحیح اور مستند روایات کے مطابق سورہ کہف میں بیان موسیٰ علیہ السلام سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فتح یعنی نوجوان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور پہلے خلیفہ یوشع بن نون ہیں جو اپنے استاد کی خدمت بھی کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ مجمع البحرین دو سمندروں کا سنگم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے ابیض نیل، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دو جگہ جہاں باب المندب کے پاس بحر ہند اور بحر احمر ملتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ طنجہ کے قریب جہاں بحر روم اور بحر اوقیانوس ملتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں بحر قلزم اور بحر اردن یعنی خلیج عقبہ ملتے ہیں وہ مراد ہیں۔ بہرحال اسرائیلی روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر موجود ہے جو آپ نے حبشہ کی طرف کیا تھا، بائبل آیت نمبر 21۔ اسی طرح سے
دریائے نیل ابیض بہت سے لوگ یعنی مولانا مودودی مرحوم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے نیل ابیض اور دریائے نیل ازرق کے سنگم خرطوم کو موسیٰ علیہ السلام مخضر علیہ السلام کی جائے ملاقات بتایا جاتا ہے اور یہ بہتر ہے، لیکن ڈاکٹر شوقی ابو خلیل کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ہوئی تھی، خلیج عقبہ اور خلیج سویس کا مقام اتصال، یعنی جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں ملتے ہیں وہ جگہ ہے، اور وہ راس محمد ہے جہاں یہ دونوں خلیجیں بحر قزوین سے ملتی ہیں۔ مجمع البحرین سے بحر روم اور بحر قزوین کا سنگم مراد لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ماضی کی تاریخ قدیم میں کہیں ان دونوں سمندروں کے خط اتصال کا ذکر نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی 1869 عیسوی میں نہر سویس کے اجرا سے پہلے ان کے سنگم کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے ادھوری بات کہی ہے کہ وہ مقام ہے جہاں آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابنائے جبل الطارق، اسے انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں، جو جبل الطارق سے بگڑ کر بنا ہے۔ یہ ابنائے بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کو ملاتی ہے، عربی میں اسے بحر الزقاق بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں جبل الطارق جبرالٹر کی بندرگاہ ہے جو 300 برس پہلے برطانیہ نے اسپین سے چھین لی تھی۔ ابنائے جبل الطارق کے جنوب میں سبتا کی بندرگاہ ہے جو چند صدیوں سے اسپین کے تسلط میں ہے، حالانکہ مراکش یعنی المغرب کا جو جغرافیائی جز ہے۔ 1992 ہجری 712 عیسوی میں طارق بن زیاد کا لشکر سبتا یعنی شمالی افریقہ سے بحری کشتیوں میں سوار ہو کر اسپین اندلس کے ساحل پر اترا تھا۔ اسلامی فوج ایک ساحلی پہاڑی کے پاس اتری تھی جسے جبل الطارق کا نام دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جائے ملاقات ابنائے جبرالٹر کا ساحل بتایا ہے، ان کی یہ بات دور از قیاس ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کبھی مصر اور افریقہ کے مغرب کی طرف اتنا طویل سفر کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ابنائے جبل الطارق بر اعظم افریقہ کو بر اعظم یورپ سے الگ کرتی ہے، اس کی لمبائی 50 کلومیٹر اور چوڑائی 14 کلومیٹر ہے۔ خلیج عقبہ، یہ خلیج بحر احمر کے شمال میں اس کی دائیں شاخ ہے، اس کے مغرب میں جزیرہ نما سینا، مشرق میں سعودی عرب اور شمال میں کچھ ساحل اردن اور فلسطین اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ ہے، جہاں عقبہ اردن اور ایلات فلسطین کے بندرگاہیں ہیں۔ خلیج عقبہ کے مشرق میں مدین کا علاقہ ہے، عہد موسی میں خلیج عقبہ کے شمال کا علاقہ ادوم کہلاتا تھا۔ خلیج عقبہ کی لمبائی راس محمد یعنی بحر احمر سے لے کر عقبہ تک تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ خلیج سویس یا اسویس، یہ خلیج بحر احمر کے شمال میں اس کی بائیں شاخ ہے، اس کے مشرق میں جزیرہ نما سینا مصر اور مغرب میں مصر کے صحرائے شرقیہ اور بنی سویف کے علاقے ہیں، جبکہ شمال میں 168 کلومیٹر لمبی نہر سویس اسے بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ نہر سویس کا اجرا 1869 عیسوی میں ہوا تھا۔ خلیج سویس کے مشرقی سرے پر بورو توفیق بندرگاہ اور اس کے 4-5 کلومیٹر مغرب میں بندرگاہ سویس آمنے سامنے واقع ہیں۔ سویس شہر ماضی میں قلزم کہلاتا تھا۔ خلیج سویس کے مشرقی ساحل پر تور اور مغربی ساحل پر راس غارب کی بندرگاہیں ہیں۔ سویس شہر کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ ہے، صوبائی دارالحکومت ہے۔ راس محمد، یہ جزیرہ نما سینا کا جنوبی سرا ہے جو بحر احمر بحر قزم کے اندر کو نکلا ہوا ہے۔ یہیں بحر احمر کی دو خلیجوں یعنی خلیج عقبہ اور خلیج سویس کا اتصال ہوتا ہے، یہ ملتے ہیں، اور غالباً یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ پیش آیا تھا۔ خرطوم، یہ دریائے نیل ابیض اور نیل ازرق کے سنگم پر واقع ہے، سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ یہاں چونکہ نیل کا بہاؤ یعنی دریائے نیل کا بہاؤ ہاتھی کی سونڈ خرطوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس مقام کو خرطوم کہتے ہیں۔ ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات یہیں ہوئی تھی۔ یہاں 3 شہر واقع ہیں، دارالحکومت الخرطوم نیل ابیض کے مشرق میں اور دونوں دریاؤں کے سنگم کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ الخرطوم البحری میں بھی مشرقی جانب مگر سنگم کے شمال میں ہے۔ ان کے برعکس درمان نیل کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ 1884 سے 1899 عیسوی میں محمد بن عبداللہ المعروف مہدی سوڈانی اور ان کے جانشینوں کی اسلامی حکومت کا صدر مقام تھا۔ باب المندب، یہ ابنائے بحر احمر اور خلیج عدن کو ملاتی ہے، اس کے مشرق میں یمن کا ساحل ہے اور مغرب میں ایریٹریا اور جبوتی کے ساحل ہیں۔ اسے باب المندب آنسو کا دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی میں یہاں بحری جہاز ڈوب جاتے تھے۔ باب المندب کی لمبائی 50 کلومیٹر اور چوڑائی 26 کلومیٹر ہے، اس کے اندر جزیرہ پریم واقع ہے۔ طیاروں سے سفر سے پہلے یعنی ہوائی جہازوں کے سفر سے پہلے جب بحری جہاز حجاج کو لے کر کے سعودی عرب جدہ جاتے تھے تو پہلے پاک و ہند اور جنوب مشرق ایشیا سے حجاج کرام اسی بحری راستے سے جہاز انہیں باب المندب سے لے کر کے ہی جدہ پہنچتی تھی۔ یہ تھا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مختصر وہ مقامات کا مختصر تعارف جن مقامات پر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جائے ورود ہوا، جائے مسعود ورود مسعود ہوا، اور وہاں پر ان لوگوں نے جا کر کے اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات کو لوگوں تک پہنچایا اور توحید الوہیت کو لوگوں میں اجاگر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید الوہیت کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آتے تو زمانے میں اندھیرا